بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پئی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ۔ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چوں بازوِ شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جامی را در آ جا یا رسول اللہ۔ چو صبح من گزر آری منی مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ گنہ گارم سیہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ یعنی جس تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد، جس ایجوکیشن کے بعد عورت اپنے مقام و مرتبے سے گر جائے، ادب اس میں ختم ہو جائے، حیا اس میں ختم ہو جائے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر، جو نظر والے بزرگ ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تعلیم نہیں، یہ موت ہے۔ اس کو ہم علم کا زیور نہیں کہیں گے، یہ موت کا پھندہ ہے جو ہمارے عورتوں کے گلے میں ہے۔ عزیز سامعین محترم، 8 مارچ کو یہ عورت ویمن ڈے منایا جاتا ہے، عورت مارچ کے نام کے اوپر۔ پاکستان کے اندر بھی یہ بیماری کئی سالوں سے جاری ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس دفعہ بھی یہ جو عورت مارچ والے لبرلز ہیں، انہوں نے انتہا کر دی، ایسی غلیظ باتیں بھی کیں، غلیظ نعرے بھی لگائے، ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی گستاخی کی اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گستاخی کی۔ وہ جو کراچی کے اندر انہوں نے جو ایک پروگرام رکھ کے جس میں باقاعدہ اس کے اوپر گفتگو کی، تو ایک کالم نگار انتہائی خبیثانہ سوچ کا مالک عمر جلیل جس کا نام ہے، اس نے، اگر وہ کلپ میرے پاس موجود ہے، پہلے میرا دل کر رہا تھا میں اپنے گروپ میں اس کو شیئر کروں، پھر دل نہیں کیا۔ اس قدر غلیظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گستاخیاں کی، ایک عام سادہ مسلمان جو پڑھا لکھا نہ بھی ہو، وہ سن کے خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ کیا یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی گستاخی کی۔ یاد رکھیں یہ جو لوگ ہیں یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے، بلکہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ یہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے
چہرے کو چھپا کے رکھتی ہیں، ان کو کوفت ہوتی ہے، ان کو جھرجھری آتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ بے حیائی کو عام کیا جائے اور ہم اپنی من مانی کر سکیں۔ عزیز سامعین محترم، عورت آج نعرہ یہ لگاتی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ کس سے آزادی چاہیے؟ باپ سے آزادی چاہیے، ماں سے آزادی چاہیے، سگے بھائی سے آزادی چاہیے، شوہر سے آزادی چاہیے یا بیٹے سے آزادی چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ یہ عورت کے 4 قلعے ہیں، مضبوط قلعوں کے اندر عورت ہے۔ یہ 4 عورت کے اگر میں یہ لفظ بولوں غلام ہیں تو یہ کوئی بعید بات نہیں۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس بیٹی کی حفاظت کرنے کے لیے ایک کڑیل نوجوان کی شکل میں باپ موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹی تو نے گھر رہنا ہے، چادر اور 4 دیواری کے اندر تو نے رہنا ہے، تیری ساری خواہشات کو پورا میں کروں گا۔ تو نے اپنے محرم کے سامنے جانا ہے، غیر محرم کے سامنے نہیں جانا۔ باپ وہ دہاڑیاں لگائے، کام کرے، وہ نائٹیں لگائے، وہ جیسے مرضی کرے، گھر میں بیٹی کے تمام خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بیٹے کا اگر ایک سوٹ بنتا ہے، بیٹی کے 2-2 4-4 بنتے ہیں۔ بیٹے کے کیا ہے، ایک جوتا ایک سوٹ بس، بیٹی کی چوڑیاں بھی آنی ہیں، بیٹے کے میک اپ کا سامان بھی آنا ہے، بیٹی کے اور بھی جتنے سوٹ ہیں وہ سارے آنے ہیں، ہر چیز اس کی پوری کرنی ہے۔ یہ باپ، یہ نوکر ہے باپ۔ اچھا اب یہ بیٹی جب تھوڑی سی جوان ہوتی ہے، باپ تھوڑا سا وہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ساتھ اس کے ایک بھائی ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مل کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ وہ بھائی اب اس کا چوکیدار ہے۔ کہتے ہیں بہنا تو نے اسکول اکیلی نہیں جانا، میں تجھے چھوڑ کے بھی جاؤں گا اور لے کے بھی آؤں گا واپس۔ وہ ہر وقت گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ باپ ماں کہیں جانا بھی ہو تو بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا بہنیں گھر اکیلی ہیں، تم نے کہیں جانا نہیں۔ آپ سب کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ جوان بھائی کبھی بھی بہنوں کو گھر اکیلا نہیں چھوڑتے، اپنے اسکول کالج کاروبار سب کو قربان کر دیتے ہیں۔ گھر اکیلا ہے، بہنیں میری گھر اکیلی ہیں، میں باہر نہیں جاؤں گا۔ اور بھائی کس نے یہ غلامی دی ہے، یہ سوچ کس نے دی ہے؟ کہ اس بھائی سے آزادی چاہتی ہیں یا اس باپ سے آزادی چاہتی ہیں جو ساری زندگی بیچارہ کبڑا ہو جاتا ہے؟ وہ جوان ہوتا ہے، اس کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں۔ جب ہمارے معاشرے میں تو یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو پگڑی نیچے آ جاتی ہے۔ مطلب کیا؟ وہ جو باپ ہوتا ہے نا، اس کی آنکھ میں حیا پیدا ہو جاتی ہے۔ باپ کے دن میں صبح و شام ایک ہی خواہش ہوتی ہے، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ اور یار کبھی غور تو کرو، وہ ماں وہ جیسے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے رضائیاں بنانا شروع کر دیتی ہے، وہ کھیس خریدنا شروع کر دیتی ہے، برتن چھوٹے چھوٹے خریدنا شروع کر دیتی ہے۔ نہیں، میں نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز تیار کرنا ہے۔ یہ ابھی تک معمول ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کرتی ہیں ان کے لیے۔ کیا اس ماں سے آزادی چاہتی ہے؟ وہ باپ سے آزادی چاہتی ہے جو اس کا جہیز بناتے بناتے وہ کبڑا ہو گیا، اب بھائی زمین بھی بیچ ڈالی، باپ اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری چلا دیتا ہے۔ اچھا وہ جو بھائی ہے وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز ختم کر کے صرف بہن کا چوکیدار گھر میں بیٹھا ہے۔ جی بہنیں گھر میں اکیلی ہیں، ابو گھر نہیں ہیں، میں نہیں آ سکتا، دوست قربان کر دیے، گراؤنڈ قربان کر دیے، سب کچھ قربان کر، اس لیے میں بہنا کی رکھوالی کے لیے بیٹھا ہوں۔ حالانکہ وہ پوری برادری میں بیٹھی ہے، بہن بھی باحیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھائی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بہن کو چھوڑ کے باہر جائے۔ کیا اس بھائی سے آزادی چاہتی؟ اچھا پھر اس کے بعد ہاتھ پیلے ہو گئے، شوہر لے کے چلا گیا اس کو۔ اچھا شوہر کیا کرتا ہے؟ شوہر بھی اس کا غلام ہے۔ تو نے گھر میں رہنا ہے، تو نے برتن مانجنے کسی کے گھر نہیں جانا، میں تیرے لیے دن رات کام کروں گا، میں تیری حفاظت کروں گا۔ بیوی کی خواہشات، سارا دن بیچارہ گرمی میں تڑپتا ہے، سارا دن وہ بیچارہ لوہا کوٹتا ہے، کام کرتا ہے، جھڑکیاں کھاتا ہے۔ یقین مانے شام کو نئی نویلی جو دلہن آتی ہے، باپ کے گھر میں بھی باپ اس کو، ماں کبھی سوئی کو اٹھاتی نہیں ہے،
لیکن جب دوسرے گھر آتی ہے تو شوہر کو فون کرتی ہے، شام کو میسیج کرتی ہے، جناب آج میں نے کچھ پکایا نہیں، آتے ہوئے برگر لیتے آنا۔ یہ بات سب کو پتہ ہے یار، وہ شوہر اس کا غلام ہے۔ جب یہ ماں جب تھوڑی سی جب شوہر کے گھر آئی تو پھر بھی شوہر اس کا نوکر رہا، باپ تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا اس کا۔ اب بیٹا اپنی ماں کی حفاظت کے لیے رہتا ہے، وہ ماں کے پاؤں دھو دھو کے پیٹتا ہے۔ مجھے بتائیں کس سے آزادی چاہتی ہے؟ باپ سے جو کہ غلامی کی زندگی گزار کے چلا گیا، اس کے لیے اس کا جہیز بناتے بناتے قبروں میں پہنچ گیا۔ وہ بھائی سے آزادی چاہتی ہے جس نے اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری چلا دی، اپنی خواہشات کا جلاد بن گیا، اس بھائی سے آزادی چاہتی ہے؟ کیا وہ اپنے شوہر سے آزادی چاہتی ہے جس نے اپنی بہنوں کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو پیچھے کر دیا؟ نہیں، میں نے بیوی کو پہلے رکھنا ہے۔ اکثر گھر کے یہی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، جی اس کی شادی ہوگی ماں باپ کو بھی نہیں پوچھتا، اور یار دیکھو کتنا وہ غلام بن گیا ہے۔ اچھا وہی اس شوہر سے آزادی چاہتی ہے یا بیٹے سے چاہتی ہے؟ جس بیٹے نے اپنی ماں کے لیے وہ روزانہ اسٹیٹس لگا رہا ہوتا ہے کہ ماں کے بغیر میرا دل نہیں لگتا ہے، مجھے بتائیں پھر کس سے آزادی چاہتی ہے؟ یہ آزادی نہیں چاہتی ہے، یہ عورت بے حیائی چاہتی ہے، یہ بے غیرتی چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ میں اس خاندانی معاشرے سے یہ جدا ہو جاؤں۔ اچھا آپ بیرون ملک یہ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں پہ کوئی خاندانی نظام نہیں ہے، یہ صرف اسلام نے دیا ہے۔ یہ خالہ ہے، سرکار نے فرمایا الخالۃ کالام، خالہ ماں ہے، اور ہمارے معاشرے میں لفظ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، ماسی، ماں سی ماں کی طرح ہے، پھوپھی ہے، چاچی، تائی، خالہ، پھوپھی، یہ سارے خاندانی نظام ہمارے پاس ہی تو ہے نا اسلام میں۔ اور بتائیں نا کہاں پہ ہے؟ وہاں تو پیدا ہونے کے بعد بس بیٹا وہ 18 سال کی عمر کے بعد جدا، ماں باپ کا غلام، ماں باپ اس کے غلام ہے، اب وہ اپنی مرضی سے بیٹی زندگی گزارے، بیٹا گزارے، جہاں مرضی راتیں دن گزارے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اچھا آپ ہم یہ سمجھتے شاید ان کی زرق برق ظاہری زندگی، ان کے وہ جو شارٹس کپڑے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے کپڑے، ہم سمجھتے وہ بڑی اچھی زندگی گزارے۔ نہیں یار، یہ احساس صرف اسلام نے دیا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت کس نے سجائی ہے؟ ہمارے پاکستان میں اولڈ ہوم نہیں ہے، بڑھاپے بوڑھے بندوں کو جمع نہیں کہیں کروایا جاتا۔ آپ اٹھائیں بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کو، میرے مالک نے کمال کا ارشاد فرمایا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر اپنا اندازی زندگی چینج کر لو، اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، پر جھکا کے رکھنے ہیں، ادب سے بات کرنی ہے، کیونکہ وہ بڑھاپے میں چلے گئے، اب وہ بچپن میں آ گئے، تم نے اس طرح اس کے انداز اپنانے ہیں۔ یہ بتائیں کس نے دیا ہے؟ کیا اس اسلام سے آزادی چاہتی ہے جس اسلام نے یہ سب کچھ دیا ہے؟ عزیز سامعین محترم، میں کچھ آئیڈیل خواتین آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہ جو عورت مارچ کے نام کے اوپر پاکستان میں بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کو سخت انداز میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور بالخصوص ارباب اختیار جو ہیں، جو حکمران حضرات ہیں، جن کی اپنی کرسی کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، کبھی اسلام کی کرسی کے لیے بھی کچھ کر لیں آپ۔ ہم اپنے لیڈر کے لیے تو جان بھی دینے کے لیے قربان ہوتے ہیں، جس لیڈر نے قبر میں پوچھنا بھی نہیں ہے، جو لیڈر تمہارا جنازہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، قبر میں اتارنے نہیں آئے گا، قبر کے اندر لیڈر نہیں آئے گا، قبر میں صرف اسلام کام آئے گا۔ کبھی اسلام کے لیے بھی آواز بلند کر دی جائے۔ عزیز سامعین محترم، آئیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، حضور علیہ السلام کی بیویاں، ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، مومنوں کی مائیں۔ ظاہر ہے جو ہمارے پورے اسلام نے قیامت تک رہنا ہے، تو انہوں نے جو گائیڈنس حاصل کرنی ہے، جو رہنمائی لینی ہے، وہ اپنی ماؤں سے لینی ہے نا۔ ان ماؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، عام عورتوں جیسی نہیں ہو تم۔ آگے شرط کیا ذکر کی؟ ان اتقیتن، اگر تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ شرط یہ تقوی اور پرہیزگار، تقوی کا مطلب ہے ہر اس کام سے بچ جانا جس نے مالک نے روک رہا ہے، اور ہر وہ کام کر گزرنا جس کا مالک نے حکم دیا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں تقوی اختیار کرو، پھر تمہاری مثال عام عورتوں جیسی نہیں ہے۔ فلا تخضعن بالقول، اور پھر فرمایا کہ اپنی جو آواز ہے اس کو نیچے رکھا کرو۔ فیطمع الذی فی قلبی مرض، کہیں ایسے نہ ہو کہ تم بڑی میٹھی اور چکنی چپٹی باتیں کرنے اور بڑے آرام سے بولنا شروع کرو، آواز بلند کرو، تو کوئی شخص سنے
اور اس کے دل میں چور ہو، دل میں بیماری ہو اور وہ لالچ پیدا کرنا شروع کر دے، اس کے دل میں لالچ آ جائے گی، یار یہ بڑی میٹھی زبان میں عورت کے لیے اسلام یہ کہتا ہے گھر میں اگر کوئی مرد نہیں ہے اور دروازے کے اوپر نوک ہوئی ہے اور عورت جائے تو اس انداز میں آگے سے اس سے پوچھے جیسے کوئی بندہ لڑائی کر رہا ہے، لڑنے کے انداز میں۔ اگر عورت بڑے میٹھے انداز میں بولے گی تو شیطان فوراً وہاں پہ آ جاتا ہے اور دونوں کے دلوں کے اندر وہ محبت کی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، روگ پیدا کرتا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے یہ لاریب کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم نیک اور اچھی بات کیا کرو۔ غربی شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا حذبتها عادت شعبا شیبا طیب الاعراب۔ وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ ماں ایک اسکول کالج مدرسہ ہے، ماں پورا مدرسہ ہے۔ اذ حذبتها، اگر اب ماں کو سدھار لیں، ماں کو ٹھیک کر لیں، ماں کو مہذب بنا لیں، ماں کو سویلائز بنا لیں، ہوگا کیا؟ عادت شیبا طیب الاعراب، پھر آپ کے لیے وہاں ایک پاکیزہ اور اچھی قوم تیار ہو جائے گی۔ ایک ماں، ایک بیٹی اگر ٹھیک ہو جائے تو آنے والی اس کی 7 نسلیں درست ہو جاتی ہیں۔ ماں ہی سے یہ پورا معاشرہ یہ قائم ہے۔ عزیز سامعین محترم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترنے والی لاریب کتاب میں عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایز اے مثال 2 عورتوں کو بیان کیا، حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی اور حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام یہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، اس کی یہ بیوی تھی، اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیا تو پھر ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے۔ آج ہماری عورتوں کو اگر یہ کہہ دیا اپنے گھر میں چادر 4 دیواری میں رہنا ہے تو وہ کہتی ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایک رب کے فرمان کو جھٹلا دیتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پش ڈال دیتی ہیں کہ جی اسلام میں بڑی سختی ہے، حالانکہ انتہا درجے کی سہولیات، آسائشات، تعیشات اس کو گھر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام سے بیزار ہو رہی ہے، اسلام سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام، وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالت ربی، جب انہوں نے کہا کہ میرے رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، یا اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون اور اس کے اس بہودہ جو سزائیں ہیں، جو کام ہے، اس سے مجھے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات دے دے۔ اب وہ فرعون کرتا کیا تھا حضرت آسیہ علیہ السلام کے ساتھ؟ حضرت آسیہ نے جب اسلام قبول کر لیا، فرعون کی بیوی تھی، تو اس نے آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر میخیں، کیل ٹھوک دیے، اس طرح پاؤں کے اندر بھی کیل ٹھوک دی، اور ایک بھاری پتھر آپ کے سینہ اقدس کے اوپر رکھ دیا، اور اوپر 7 بندے کھڑے کر دیے کہ کہیں یہ ہل جل کے، حالانکہ 4 کیل ان کے بازوؤں میں، ہاتھوں میں اور پاؤں میں لگے ہوں تو بیچاری کیسے ہل سکتی ہیں؟ اس کے باوجود دھوپ کے اندر، تپتی دھوپ کے اندر بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا جاتا، اور پھر اس طرح اس کو کہا جاتا کہ اسلام کو چھوڑ دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کو چھوڑ دے۔ یہ بھی عورتیں تھیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کی مثال بیان کی ہے۔ تو تفسیر جلالین میں ہے فَكَانَتْ إِذَا تَفَرَّقَ عَنْهَا مَنْ وُكِّلَ بِهَا أَذَلَّتْهَا الْمَلَائِكَةُ، جب حضرت آسیہ علیہ السلام تو جو اوپر گارڈ کھڑے ہوتے، جب وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ کے ان کے اوپر سایہ تان لیا کرتے تھے۔ یہ بھی اسلام کی، یہ بھی اللہ کو ماننے والی عورتیں تھیں، اتنے مظالم کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی ہے، اسلام سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ اس قدر پاک باز عورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اپنے عمل کو مردوں کے عمل کے برابر قرار دیا۔ عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، اسلام نے عورتوں کو کیا اہمیت دی؟ یا کہتے ہیں ہمیں اہمیت دو، ہمیں آزادی دو، ہم اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، اور بھائی تمہیں حقوق اسلام سے بڑھ کے کون دے سکتا ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا کہ 4 قلعوں کے اندر عورت کو رکھا ہے، 4 غلام عورت کو عطا کیے ہیں، اور پھر فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تکرہ البنات، فرمایا کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہے،
بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. اچھا ابھی بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما. یار جس کے گھر میں اللہ رحمت کی شکل میں بیٹی عطا کر دے، 24 گھنٹے بیٹی ہو، اور پھر جو بیٹیاں ماں باپ سے محبت کرتی ہیں، بیٹے تو کر ہی نہیں سکتے ہیں. بیٹا چاہے 2 زندگیاں بھی لے لے لیکن پھر بھی بیٹی کے مقابلے میں باپ سے محبت نہیں کر سکتی جتنا باپ کا خیال رکھتی ہیں. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کی محبت کو جو بیان کیا کمال کر دیا. فرمایا کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو. فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْفَالِيَاتُ. فرمایا کہ جو بیٹیاں ہیں وہ تو انس کرنے والی ہیں، وہ تو انس اور محبت کرنے والی ہیں. الفالیات. اچھا الفالیات کا مطلب ہوتا ہے، عربی کا یہ لفظ ہے الفالیات کے مطلب باپ کے سر سے جوئیں نکالنے والی. بیٹیاں باپ کے سر سے جوئیں نکالتی ہیں. اچھا وہ باپ کے سر میں جوئیں تو نہیں پڑتی ہیں، تو اس کی محدثین نے آگے تشریح یہ کی ہے کہ جب باپ کہیں بیٹھا ہو نا تو بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو نا 4-5 سال کی، تو وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے باپ کی زلفوں میں، باپ کے سر کے اندر وہ جوئیں دیکھنا شروع کر دیتی ہے، باپ کے ساتھ کھیلتی ہے. جو بیٹی باپ کا خیال رکھتی ہے، یقین مانے بڑھاپے کے بعد، بوڑھا ہونے کے بعد بیٹی کی شادی بھی ہو جائے، آپ تمام بہنوں والے موجود ہیں، بیٹی کی شادی بھی ہو جائے تو پھر بھی وہاں کئی 100 کلومیٹر دور سے روزانہ فون کر کے باپ کا حال چال پوچھتی ہیں. یہی کہتی رہتی ہیں کاش ابا جان آپ میرے پاس آ جائیں، امی آپ میرے پاس آ جائیں. گھر میں پکانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بیٹی منتیں کرتی ہیں آ جائیں، میں آپ کا خیال میں رکھوں گی. ہم نے دیکھا کئی دفعہ بیٹیاں 2 ماہ کے بعد بھی آئیں تو گھر کی ساری صفائی خود کرتی ہیں، ماں کے سارے کپڑے دھوتی ہیں، جائے کہ بہویں سب کچھ کرتی ہیں لیکن بیٹیوں کو تسلی نہیں ہوتی ہیں. خود کھانا کھایا یا نہیں کھایا لیکن باپ کا حال پوچھتی ہیں. اچھا یہ بھی حقیقت ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، اکثر ہمارا معاشرہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے بیٹیاں کہاں چلی گئی، آئیں نا ماں باپ کی خدمت کریں. 4 بیٹیاں ہو نا، وہ 4 بیٹیاں وہ اپنی باری باندھ لیتی ہیں، 1 مہینہ میں ماں باپ، میرا باپ بیمار ہے اس کی خدمت میں کر کے جاؤں گی، دوسری کہتی میں پھر مہینہ آؤں گی، پھر میں آؤں گی. اپنی اولاد چھوڑ دیتی ہیں، اپنے گھر والے چھوڑ دیتی ہیں. یہی تو وہ سرکار کا فرمان ہے فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْفَالِيَاتُ. جوئیں نکالنے کے مطلب وہ خدمتگار بن جاتی ہیں. یہ کس نے محبتیں پیدا کی ہیں؟ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اسلام نے کس قدر عورت کو یہ عظیم مقام دیا. پھر عورتوں کے جو حقوق ہیں، ایک عورتیں کہتی ہیں ہمارے حقوق ہمیں چاہیے لیکن ان کے جو فرائض ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس سے بالکل یہ نیگلیجنس برت رہی ہیں، ان کی طرف خیال ہی نہیں ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف سے مدینہ آئے تو ظاہر وہاں مکہ شریف کی جو عورتیں تھیں جو قریش کی وہ بھی مدینہ شریف آئیں. جب ان کے بارے میں پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اہل قریش کی عورتوں کے بارے میں فرمایا یہ بڑی اچھی عورتیں ہیں اور ان کی 2 خصوصیات بیان کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احناہ علی ولد فی صغرہ و ارآہ علی زوج فی ذات یدہ. فرمایا کہ جو قریش کی عورتیں سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے اس وقت اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ جب اس کا شوہر وہاں موجود نہیں ہوتا تو شوہر کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں. اس وجہ یہ عظیم عورتیں ہیں. اچھا ہماری عورتیں آج بڑا بچے سے پیار کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے، ہمارے حقوق کی بات ہے، کیا آپ نے حقوق ادا کر دیے؟ بچپن میں بچے کے ساتھ کتنا پیار کیا جاتا ہے، ایک پیمپر لگایا 4 گھنٹے پوچھنا نہیں بچے کو. آج انہوں نے پیمپر لگا کے وہ جو پیمپرنگ ہے، جو پیار لاڈ کرنے والی جو بات ہے وہ ختم کر دی ہے. پہلی وہ مائیں تھیں رات 7 مرتبہ بچوں کے کپڑے تبدیل کیے جاتے تھے، بچوں کا خیال کیا جاتا تھا، رونے نہیں دیا جاتا تھا. اب یہ آج کی ماں یہ کہتی ہے ہمیں آزادی چاہیے، تم نے کون سی اپنے فرائض پورے کیے ہیں؟ عزیز سامعین محترم، بچے کو پیمپر لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور پھر جب بچہ، اسلام یہ کہتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتیں ہیں وہ بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. کیا ہمارے معاشرے میں پلایا جاتا ہے؟ یہ بچے کا حق ہے، یہ بچے کا حق ہے. کل قیامت والے دن بچہ ماں سے پوچھے گا کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا. 2 سال تک. اور ہماری آج کی ماڈرن جو عورت ہے
وہ کیا کرتی ہے، بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کو ڈبے کا دودھ لگوا دیا جاتا ہے، نہیں جی ہم یہاں پہ بوڑھی ہو جائیں گی، ہماری سکن خراب ہو جائے گی، ہماری جو باڈی شیپ ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ کیسی ظالم یہ ماں ہے، پھر کہتے ہیں کہ بڑے ہو کے یہ بچے ہم سے پیار نہیں کرتے۔ اچھا اگر آج آپ بچوں کو بچپن میں ان کا ادب کریں گے، میں پھر جملہ بول رہا ہوں، بچوں کا ادب کریں گے، یعنی ان سے محبت کریں گے، ان سے پیار کریں گے، تو پھر یہ دنیا گول ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اگر تمہیں بچے کو پیمپر لگاتے ہوئے یا بچے کی پوٹی پیشاب کو صاف کرتے تمہیں گھن آتی ہے، سمیل آتی ہے، تم نے آیا یہ موسی رکھی ہوئی ہے، تو یاد رکھے جب تم بڑھاپے میں چلی جاؤ گی یا باپ وہ چلا جائے گا تو پھر وہی جوان اولاد کمرے کے قریب سے بھی گزرنا وہ گوارا نہیں کرے، کہیں گے ہمیں کمرے سے بھی بدبو آتی ہے۔ آج تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج کی عورت آزادی تو چاہتی ہے لیکن اپنے فرائض پورے نہیں کر رہی، اسلام نے یہ سارے حقوق دیے ہیں۔ پھر عزیز سامعین محترم، دوسری حدیث میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس میں عورت کی 5 ذمہ داریاں بیان کی، اور ذمہ داریاں اگر وہ 5 پوری کرے اس کے بعد اسلام نے اس کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا وہ کمال کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمبر 1 جو عورت ہے اطاعت، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ نمبر 2 وہ عدت حق کا زوجی، اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ حق ادا کرنے سے مراد سب سے یہ کہ اس کے حقوق زوجیت کو ادا کیے جائیں، شوہر کی بات کو مانا جائے۔ اسلام نے یہاں تک عورت کو کہا کہ اگر اس نے تندور میں روٹی لگا بھی لی ہو، شوہر آواز دے تو فوراً شوہر کا حکم مانے اس کے پاس آ جائے۔ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ شبرات معراج کے نفلی روزے جب تک شوہر اجازت نہ دیں اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، اپنے شوہر کا حق ادا کریں۔ نمبر 3 فرمایا تذکر حسناتہ، اپنے شوہر کی خوبیاں بیان کرے، اچھائیاں بیان کرے۔ آج شادی ہونے کے بعد، شادی ہونے سے پہلے دنیا کا سب سے محبوب ترین لڑکی کے لیے جو آئیڈیل پرسنالٹی ہوتی ہے اس کا شوہر ہوتا ہے، اور ٹھیک شادی کے 1 مہینے کے بعد پھر وہ کہتی ہے یہ سب سے گندا بندہ ہے، جو بیچارہ صبح سے شام تک اس کے لیے تھک رکھا ہے، اس کے لیے کما رکھا ہے، اس کی ساری خواہشات پوری کر رکھا ہے، پھر اس کی برائیاں بیان کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے شوہر کی برائیاں نہیں اچھائیاں بیان کریں۔ نمبر 4 ولا تخون فی نفسہ و مالہ، ولا تخون فی نفسہ، اور اپنی اس کی جو نفس، اس کا جو مال ہے، اس کی جو جان ہے، اس کے بارے میں وہ خیانت نہ کرے۔ یعنی یہ جو عورت کا جسم ہے یہ اس کے شوہر کی امانت ہے، اس کی عزت ہے، اس کا خیال کرے۔ یہ نہیں کہ شوہر گھر سے باہر گیا ہے وہ دوپٹہ اتار کے کوٹھے پہ چڑھ جائے، شوہر گھر سے باہر کیا ہے وہ فون سے غیر محرموں کے ساتھ باتیں کرتی رہے۔ اس کو زیادہ سخت ہونا پڑے گا کہ میرا شوہر باہر گیا ہے، یہ شوہر میرے کی عزت ہے، میں نے اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ اور نمبر 5 وہ مال ہی، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں شوہر کما کے لے کے آئے اور سارا وہ اکٹھا کرے اپنے خاندان میں پیچھے بھیج دے۔ وہ اگر اس نے 1 روپیہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھیج دیا، عورت وہ چور شمار کی جائے گی، کیونکہ اس نے شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کی۔ عزیز سامعین محترم، یہ 5 چیزیں اگر عورت پوری کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اس کا حق ادا کرے، اس کی اچھائیوں کو بیان کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور اس کی پھر مال کی حفاظت کرے، اگر 5 چیزیں ایک عورت ادا کرتی ہیں، آئیں پھر اسلام اس کو اعزاز کیا دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں وہ مقام عطا کرے گا جو شہیدوں والا ہوگا، اور شہیدوں کے 1 درجے نیچے اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرمائے گا۔ جو محل مقام شہیدوں کو دیا ہوگا اس سے نیچے والا درجہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو عطا فرمائے گا۔ عزیز سامعین محترم، آئے کبھی یہ اپنی وہ ذمہ داریاں تو پوری کریں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، بڑی کمال کی حدیث شریف ہے، فرمایا انا و امرۃ صفعاء الخدین کہاتین فی یوم القیامہ، فرمایا کہ وہ عورت جس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہو، جس کے چہرے کا رنگ ماند پڑ گیا ہو، اس کی چہرے کی خوبصورتی ختم ہو گئی ہو، کس طرح ختم ہوئی ہو؟ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، سارا دن بچوں کے وہ کپڑے دھوتی رہتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، بڑی خوبصورت تھی، اب
5-7 سال کے اندر اندر وہ ساری خوبصورتی ماند پڑ گئی، نہ اس کو میک اپ کا ٹائم ملتا ہے، نہ اس کو اپنے کپڑے بدلنے کا ٹائم ملتا ہے، وہ سارے امور خانہ داری کے اندر بچوں کی حفاظت کرتے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صفاء الخدین، خدین ان رخساروں کو کہتے ہیں، فرمایا ان کی جو یہ گالوں کی لالی ہے یہ ختم ہو گئی ہو، اس کی جو یہ چمک دمک ہے چہرے کی وہ ختم ہو گئی ہو، صرف بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے۔ اس عورت کو مقام پتہ کیا دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش نصیب ماں کل قیامت والے دن میرے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گی جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوتی ہیں، جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوتی ہیں۔ عزیز سامعین محترم، جو عزت، جو مرتبہ، جو مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ کوئی اور جگہ پہ اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ میں نے پھر آخر میں عرض کرتا ہوں، یہ جو آج کے دور میں عورت آزادی چاہتی ہے، یہ آزادی کے نام کے اوپر بغیرتی اور بے حیائی چاہتی ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری عورتوں کو عزت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔